ناظرین، قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ ناظرین، ولی اللہ یا اولیاء اللہ رب العزت کے ان مقبول بندوں کو کہتے ہیں جن کو دنیا و آخرت میں کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی محبت، اطاعت، خوف اور خشیت نے انہیں ہر طرح کے خوف اور غم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی محبت در حقیقت دارین کی سعادت اور رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی حاجتیں پوری فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں سے خلقت فائدہ اٹھاتی ہے۔ اکثر اوقات مقبولان حق سے حیرت انگیز افعال کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر دور دراز مقامات کی حالات منکشف ہونا، جمادات و حیوانات سے کلام کرنا، پانی پر چلنا، بلاؤں کو دفع کرنا اور مصیبتوں کو ٹالنا وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اولیاء اللہ کی عظمت و جلالت کے ایسے حیرت انگیز واقعات بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شدید بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت انتہائی مشکل سے گرتے پڑتے بازار تشریف لے گئے۔ حسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے داروں نے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو اس زور سے کوڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی قلق ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش کرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے بارے میں برا کلمہ نہ نکلتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بار ایک دہریے سے مناظرہ ہوا۔ گفتگو بڑھ گئی اور بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اس دہریے کا ہاتھ اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں کو یکجا باندھ کر آگ میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آگ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتی ہے۔ جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے وہ سچا ہے اور جس کے ہاتھ کو جلا دے وہ جھوٹا ہوگا۔ چنانچہ دونوں کے ہاتھ باہم ملا کر باندھے گئے اور آگ میں ڈالے گئے۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہ جلا بلکہ آگ سرد ہو گئی اور دونوں بچ گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سجدے میں گر کر مناجات کرنے لگے کہ الہی یہ کیا معاملہ ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے مالک، دہریے کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ ملا ہوا باندھا گیا ہے اور تیرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ آگ میں ڈالا گیا ہے۔ جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی ہم اسے بھی نہیں جلائیں گے۔ دہریے کا ہاتھ جلنے سے اگر بچا ہے تو یہ تمہارے ہی ہاتھ کی برکت ہے۔ تم اپنا ہاتھ الگ اور اس کا الگ آگ میں ڈالو اور پھر تماشا دیکھو۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تو محفوظ رہا اور دہریے کا ہاتھ جل گیا اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ ایک بار حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ وہاں کچھ غریب لوگ کشتی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فوراً ہی کشتی آ گئی۔ غریب لوگ کشتی میں چڑھنے لگے تو ملاح نے انہیں سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے ہیں؟ یہ سن کر غریبوں کے چہرے اتر گئے۔ وہ سب کے سب خالی جیب تھے اور اس علاقے میں مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب مزدوری نہ ملی اور شام سر پر آ گئی تو وہ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی رقم نہیں، بس اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو۔ ملاح نے منہ بنا کر کہا کہ اگر میں اللہ کے نام پر مسافروں کو دریا پار کرانے لگا تو پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ تم کوئی اور کشتی ڈھونڈو، شاید وہ تمہیں اللہ کے نام پر لے جائے۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ قریب کھڑے ملاح اور غریبوں کی گفتگو سن رہے تھے جس سے آپ کو شدید اذیت پہنچ رہی تھی۔ آخر جن لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور ملاح اپنا مخصوص خوشی کا گیت گاتا ہوا کشتی لے کر آگے بڑھ گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ان غریبوں کے پاس آئے۔ وہ سب کے سب اداس بیٹھے تھے۔ آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ایک کشتی چلی گئی تو کیا غم ہے، دوسری آ جائے گی۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات سن کر ایک غریب مسافر نے کہا، کشتیاں تو بہت ہیں مگر ان کے مالک بھی پیسے مانگیں گے۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، چلو تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جس کا مالک کرایہ نہیں مانگتا۔ آپ کی بات سن کر سارے مسافر خوشی میں کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، اس کشتی کا مالک کہاں رہتا ہے؟ ہمیں اس کا پتہ بتا دو، ہمارا روز کا آنا جانا ہے، اس طرح ہمارا کرایہ ہی بچ جائے گا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی جلال اور جذب و سوز کے عالم میں فرمایا، وہ مالک ہر جگہ رہتا ہے مگر لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مڑے اور دریائے دجلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے دجلہ، ان غریب مسافروں کو اللہ کے نام پر راستہ دے دے
تمام مسافر بڑی حیرت سے شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے ان کی نظروں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ دریائے دجلہ جو کچھ دیر پہلے موجیں مار رہا تھا اچانک سمٹنے لگا، پھر اس قدر سمٹا کہ اس میں ٹخنے تک پانی رہ گیا۔ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے غریب مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اب تم بے خوف و خطر دریا کے پار اتر جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ آگے تشریف لے گئے۔ تمام مسافر شدید حیرت و سکوت کے عالم میں اس مرد خدا کو جاتے دیکھتے رہے، جس کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے چند الفاظ نے دریائے دجلہ کی ظاہری حالت بدل ڈالی تھی۔ پھر جب شیخ عبد الواحد نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ مسافر دریا میں اتر گئے اور کسی دشواری کے بغیر دجلہ کے پار چلے گئے۔ پھر جیسے ہی آخری مسافر دریا سے باہر آیا تو دریا کا پانی بڑھنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں موجیں مارنے لگا۔ پھر اس سے زیادہ حیرت انگیز منظر وہ تھا کہ جب یہ غریب لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ان کی بیویاں طرح طرح کے کھانے پکا رہی تھیں، حالانکہ آج کسی کو بھی مزدوری نہیں ملی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ آج تو سوکھی روٹی ہی کھانی پڑے گی یا پھر فاقہ ہو جائے گا، مگر ان کی توقع کے خلاف گھر سے ایسے لذیذ کھانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک ان افلاس زدہ لوگوں کی زبان نے ایسے کھانوں کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ ان تمام لوگوں نے جاتے ہی اپنی بیویوں سے ایک ہی سوال کیا، تمہارے پاس ان لذیذ غذاؤں کے پکانے کا سامان کہاں سے آیا؟ بیویوں نے جواب دیا، ہم نے کسی کی چوری نہیں کی بلکہ اپنے پیسوں سے سارا سامان خریدا ہے۔ ان تمام شوہروں نے دوسرا سوال کیا، اور تمہارے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ تمام بیویوں نے اپنے شوہروں کے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو ایک بزرگ صورت انسان کھڑا تھا۔ میں نے اسے ایک سوالی سمجھ کر کہا کہ بابا معاف کرو، میرے شوہر مزدوری کرنے گئے ہیں، اس وقت تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس شخص نے میری طرف ایک تھیلی بڑھائی اور آہستہ سے بولا، میں کچھ لینے نہیں دینے آیا ہوں، اسے اپنے پاس رکھ لو، جب تمہارا شوہر آئے اور تم سے اس کے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے ایک فقیر آیا تھا، یہ تھیلی وہی دے گیا ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ آئندہ اللہ کے نام پر اللہ ہی سے مانگنا، کسی بندے سے سوال نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ پھر میں نے تھیلی کھول کر دیکھی تو وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سن کر سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اپنی بیویوں کو پورا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ خوشحال ہو گئے اور پھر احکام شریعت کی پابندی کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب سلطنت چھوڑ کر اطاعت الہی میں مشغول ہو گئے تو آپ کے ایک صاحبزادے نے آپ کو بے حد تلاش کیا۔ آخر ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت دریا کے کنارے درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے اپنا خرقہ سی رہے تھے۔ صاحبزادے نے سلام کے بعد عرض کیا، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر رکھی ہے؟ آپ کو اس تنہائی اور وحشت سے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب شہزادے نے دیکھا کہ آپ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو اس نے غصے سے سوئی حضرت کے ہاتھ سے لے کر دریا میں پھینک دی اور کہا، یا تو آپ مجھے سوئی نکال کر دکھائیں یا پھر گھر چل کر سلطنت سنبھالیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، یہ سوئی کس طرح نکل سکتی ہے؟ لیکن جب شہزادہ کسی طرح راضی نہ ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے مچھلیوں کو سوئی لانے کا حکم دے دیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ مچھلیاں ہزاروں سوئیاں منہ میں لیے حاضر ہو گئیں۔ اس نے کہا، میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی نے نمودار ہو کر کہا کہ میں اس سوئی کو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے بطور تبرک لیے جا رہی تھی، میں اسے آپ کے احترام میں واپس لائی ہوں۔ شہزادہ اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی، یا حضرت مجھے معاف کریں اور اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا تم واپس جاؤ، جو اپنے پروردگار عالم کی یاد میں محو ہو اسے کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضور فلاں راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے، وہ شیر وہاں سے جاتا ہی نہیں، اس سے لوگ بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ فرمائیے ہم کیا کریں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جہاں شیر بیٹھا تھا وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شیر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے شیر، اگر ہم میں سے کسی پر حملہ کرنے کا تجھے حکم ہو چکا ہے تو اپنا کام کر، اور اگر ایسا نہیں تو یہاں سے اٹھ اور اپنی جگہ چلا جا۔ شیر نے یہ سنا تو فوراً اٹھا اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگا اور پھر وہاں سے واپس جنگل میں چلا گیا۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارادت مند اپنی ریاضت کے اعتبار سے بہت بلند تھا، اور آپ اس سے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تیرے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوگی، لیکن وہ عرض کرتا کہ میں تو بایزید کے خدا کو دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہوں، ان سے بھلا مجھے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو تراب نے فرمایا کہ ابھی تو نے اپنے پیمانے کے مطابق خدا کا دیدار کیا ہے،
لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کے بعد ایسا دیدار ہوگا جس طرح دیدار کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے دن میں ایک خاص تجلی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالے گا اور ایک تجلی پوری مخلوق پر۔ یہ سننے کے بعد اس مرید کے قلب میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اشتیاق دیدار پیدا ہوا، اور وہ اپنے مرشد کے ہمراہ جس وقت آپ کے مکان پر پہنچا تو آپ کہیں سے پانی بھرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ دونوں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں چلے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں گھڑا اور ایک ہاتھ میں پوشین لٹکائے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس مرید پر آپ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ لرزہ براندم ہو کر زمین پر گر پڑا اور وہیں دم نکل گیا۔ جب حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے تو ایک ہی نظر میں اس کا کام تمام کر دیا، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کشف کا ایک خاص مقام باقی رہ گیا ہے جو اس وقت اس کو حاصل ہوا، لیکن وہ برداشت نہ کرتے ہوئے جاں بحق ہو گیا، جس طرح مصر کی عورتیں حسن یوسف کی تاب نہ لا کر اپنی انگلیاں تراش بیٹھی تھیں۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو لوگ آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھائے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنازے میں شریک تھی۔ اس شہر میں ایک بوڑھا یہودی بھی رہتا تھا۔ اس نے جب اس شور و غل کو سنا تو اپنے گھر سے باہر نکلا تاکہ دیکھے کہ معاملہ کیا ہے اور یہ شور کیسا ہے۔ جب اس بوڑھے یہودی نے باہر کی طرف دیکھا تو اسے عجیب ہی منظر دکھائی دیا۔ بے اختیار ہو کر وہ پکار اٹھا، اے لوگو ذرا اوپر آسمان کی طرف بھی دیکھو کہ کیسا عجیب منظر ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اوپر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم آسمان سے بھی اتر رہی ہے اور اس اللہ کے نیک بندے کے جنازے سے برکت حاصل کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھے آدمی نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو تم گواہ رہو کہ میں دین اسلام قبول کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اس یہودی نے کلمہ اسلام پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ چند مہینوں کے لیے ایک کمرے میں بند ہو گئے اور چلہ کشی شروع کر دی۔ پیر و مرشد کی یہ جدائی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے برداشت نہ ہوئی، اور جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چلہ کشی تمام کی تو مولانا صاحب بہت خوش ہو گئے۔ مولانا روم کی ساری بےقراری ختم ہو گئی۔ اس انتہائی خوشی کے عالم میں دیکھ کر حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو آزمانا چاہا، لہٰذا پیر و مرشد فرمانے لگے، اے مولانا مجھے اس وقت ایک خوبصورت عورت کی طلب ہے۔ میں تم سے اس وقت خوش ہوں گا جب تم مجھے ایک خوبصورت عورت لا کر دے دو گے۔ مولانا روم نے کوئی سوال جواب کیے بغیر اپنی بیوی جو شاہ خوارزم کی بیٹی تھی اور حسن و جمال میں یکتا تھی اسے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا روم کی بیوی کو دیکھا تو فرمایا، میں نے تمہیں اس عورت کے لیے تو نہیں کہا تھا، یہ تو میری بہن اور بیٹی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی عرض گزار ہوئے، حضرت میری نظر میں اس سے خوبصورت اور کوئی عورت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے اب عورت کی خواہش نہیں، اگر تم لا سکو تو ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکا لا کر دے دو۔ مولانا روم مشیتی انداز میں اپنے مرشد کے حجرے سے نکلے اور بغیر کسی سوال و جواب کے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ مولانا صاحب نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لیا اور حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرتبہ بھی مولانا کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں یہ لڑکا لانے کو تو نہیں کہا تھا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، پیر و مرشد میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، میں کیوں اور کیا کی زبان نہیں جانتا، میں تو حکم کا بندہ ہوں، میرا کام آپ کی فرمانبرداری کرنا اور آپ پر نثار ہو جانا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو بھی واپس کر دیا۔ پھر مولانا روم سے کہا کہ اب جاؤ اور میرے لیے شراب کا بندوبست کرو، تم میرے لیے ایسی نشہ آور شراب لاؤ جو مجھے کیف و مستی میں مبتلا کر دے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زہد و رکوع میں جرید اثر تھے، ان کے علم و حکمت اور عظمت و بزرگی کے چرچے ہر طرف تھے، مگر انہوں نے اپنی شہرت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ کونیا میں ایک یہودیوں کا محلہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے شراب حاصل کی اور پھر واپس آ کر پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شراب کی بھری ہوئی سراہی دیکھی تو کافی دیر مولانا روم کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر پیر و مرشد نے شراب کی سراہی کو دیوار کے ساتھ دے مارا اور ساری کی ساری شراب گرا دی۔ اس پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ چپ کھڑے رہے، نہ کچھ پوچھ رہے تھے اور نہ ہی بول رہے تھے۔ کافی دیر بعد حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم سے فرمایا، اے جلال الدین رومی، آج سے تمہاری عرفان و معرفت، سلوک و صحاب اور جذب و سکر کی تمام منازل طے ہو گئی ہیں۔ یہ عورت، لڑکے اور شراب کی جو میں نے خواہش تمہارے سامنے کی تھی، یہ ایک آزمائش تھی۔
مگر تم آزمائش میں جس طرح پورے اترے ہو اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج سے تمہیں وہ مقام حاصل ہو گیا ہے جس سے تمہارا نام رہتی دنیا تک یادگار رہے گا، اور لوگ تمہاری تصانیف و تالیفات کو قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور ان سے اسرار و رموز کی باتیں سیکھتے رہیں گے۔ بلکہ میں شمس تبریزی جو تمہارا مرشد ہوں، میں دنیا میں گمنام ہو جاؤں گا اور میں تمہاری نسبت سے جانا اور پہچانا جاؤں گا۔ لوگ مجھے شمس تبریزی کی بجائے مولانا روم کے مرشد کی حیثیت سے جانیں گے۔ ان باتوں سے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی اس قدر بڑھ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، میں کبھی بھی مولانا روم نہ ہوتا اگر مجھے شمس تبریزی کی غلامی میسر نہ آتی۔ ناظرین، اسی طرح حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و جلالت کا ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ اس وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جاہ و جلال کی ہیبت سارے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ خود آپ کا احترام کرتے تھے، عالی شان مکان، دروازے پر پہرے دار، راحت و آسائش کا ہر سامان میسر تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شایان شان آپ کی ایک عظیم الشان لائبریری تھی جس میں نادر و نایاب کتب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مکان پر پہنچے تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کتب خانے میں موجود تھے۔ آپ نے انہیں وہیں بلوا لیا۔ مولانا روم فلسفے کی ایک ایسی کتاب ملاحظہ فرما رہے تھے جس کا نسخہ صرف انہی کی لائبریری میں موجود تھا۔ مطالعے کی ماہیت و دلچسپی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ آنے والے مہمان کو رسمی طور پر خوش آمدید کہنے کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پھر مطالعے میں محو ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر جلال میں آ گئے، لیکن آپ نے معنی خیز تبسم کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔ پھر جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت کی وجہ سے کمرے سے باہر گئے تو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کی وہی کتاب اٹھائی اور مکان کے حوض میں ڈال دی۔ جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو اسی کتاب کا خیال تھا۔ انہوں نے دیکھا تو وہ کتاب تو موجود ہی نہیں تھی۔ ادھر ادھر تلاش کیا، لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا مولانا کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو مولانا روم نے اپنی پریشانی کا سبب بتایا۔ اس پر حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اطمینان و سکون سے فرمایا، وہ کتاب تو میں نے حوض میں ڈال دی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہو گئے اور اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر سخت باتیں کر ڈالیں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں خفا ہونے اور افسوس کرنے کی کون سی بات ہے؟ اگر وہ کتاب تمہیں بے حد پسند ہے تو آؤ میں تمہیں منگوا دیتا ہوں۔ یہ سن کر مولانا رومی بے حد ہنسے کہ پانی سے بھرے ہوئے حوض میں نایاب کلمی کتابوں کا یوں پھینک دینا کتنی بڑی خلاف عقل و ہوش کی بات تھی۔ اب دوسری یہ بات کہ اس سے بھی خلاف دانش یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ کتاب لے آئیں۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنے علم کے مطابق تو ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن تمہارا اس میں نقصان بھی کیا ہے؟ تمہارے نزدیک تو کتاب ضائع ہو چکی ہے، تلاش کر لینے میں حرج کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ راضی ہو گئے اور حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اس حوض پر پہنچے جس میں کتاب ڈالی گئی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حوض کی مچھلیوں کو خطاب کر کے فرمایا، آؤ ہمارے مولوی کی کتاب ہمیں لا کر دے دو۔ چند لمحوں کے بعد کچھ مچھلیاں تو یوں ہی تیرتی ہوئی سامنے آ کر رک گئیں، لیکن ان میں سے ایک مچھلی ایسی آئی جس کے منہ میں وہی نایاب کتاب تھی اور اس نے حوض کے کنارے پر وہ کتاب چھوڑ دی۔ اب حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے تھے اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے خاموشی کا مجسمہ بن گئے تھے۔ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اٹھا کر مولانا روم کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کی تہہ میں پڑی ہوئی کتاب جب حوض سے باہر آئی تو اس پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے بے حد متاثر ہوئے اور آخر اس ایک منظر نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ ناظرین، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بزرگ ابو الامر ابو عباس ایک مرتبہ خرقان آئے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تنور پر کھا رہے تھے اور پانی کا کٹورا سامنے رکھا تھا۔ ابو عباس آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر ایک مچھلی نکال کر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگے، یہ میں نے اپنی کرامت سے آپ کو ایک تحفہ پیش کیا ہے۔ اسی وقت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنور میں ہاتھ ڈالا اور اس کے اندر سے ایک مچھلی نکال دی اور فرمانے لگے، ابو عباس، پانی سے مچھلیاں نکالنا کوئی کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ آدمی آگ سے مچھلی نکال کر دکھائے۔ ابو العباس شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جلالی کیفیت دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ ابو عباس بھی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح
ہر رات بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گزارا کرتے تھے۔ ان کی روزانہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح ابو الحسن سے پہلے مزار اقدس پر پہنچ جائیں، مگر باوجود پوری کوشش کے وہ ایک مرتبہ بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ناظرین، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت ولی گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں۔ حضرت امام راضی پر عالم نظام میں شیطان نے وسوسوں کی یلغار کر دی اور آپ کو سوال کر کے پریشان کرنے لگا۔ شیطان ورغلانے کے انداز میں کہنے لگا، تم نے خدا کو کس طرح جانا اور کس طرح مانا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے تقریباً 99 سوالات کے جوابات دے دیے، مگر اس کی تشفی کسی طرح نہ ہو سکی۔ ادھر تقریباً 300 میل کے فاصلے پر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں وضو فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے جلال میں آ کر اپنا لوٹا دیوار پر دے مارا اور فرمانے لگے، اے راضی، تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ میں نے خدا کو بے دلیل مانا ہے؟ پیر و مرشد کی یہ بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تک روحانی طریقے سے فوراً پہنچ گئی اور یوں ان کی شیطان سے خلاصی ہو گئی۔ جب مریدوں نے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے لوٹا دیوار پر مارنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے امام راضی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر اب وہ مزید شیطان کے سوالوں کا جواب دے دیتے تو ان کا ایمان خارج ہو جاتا، لہٰذا میں نے انہیں یہاں سے متنبہ کر دیا کہ تم خدا کو بے دلیل مان لینے کا اقرار کر دو۔ یوں ایک اللہ والے نے ایک جید عالم کے ایمان کا تحفظ کر لیا۔ ایک مرشد کامل کا کام ہی یہی ہے کہ وہ باطنی طور پر اپنے مرید کا تحفظ اور نگرانی کرے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر جا پہنچے جہاں آتش پرست رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک آتش کدہ تیار کر رکھا تھا جس پر ایک بہت بڑا گنبد تھا۔ یہ آتش کدہ روزانہ جلایا جاتا اور وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام سے قدرے فاصلے پر ایک ندی کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ نے فخر الدین نامی خادم کو بھیجا کہ قریبی بستی سے جا کر آٹا اور آگ لے آئے تاکہ روٹیاں بنا لی جائیں۔ خادم بستی میں گیا تو وہاں سے آٹا خریدا، پھر آتش کدہ کے پاس آیا اور آتش پرستوں سے آگ مانگی۔ پجاریوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا اور خادم آگ کے بغیر واپس آ گیا اور خواجہ صاحب سے واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور وہاں سے اٹھ کر خود آتش کدے کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے پجاریوں کو واضح و نصیحت کی کہ اس آگ کو پوجنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو تھوڑے سے پانی سے فنا ہو جاتی ہے، یعنی اسے بقا حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ایسی چیز کی پرستش بے معنی ہے جو اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے۔ پجاریوں نے جواب دیا کہ آگ کا وجود بہت عظیم ہے، لہٰذا ہم اس کی پرستش کیوں نہ کریں؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اتنی مدت سے اس آگ کو پوج رہے ہو، ذرا اپنا پاؤں اس میں رکھو تاکہ میں دیکھوں کہ یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں۔ آتش پرست کہنے لگے کہ آگ کی خاصیت ہی جلانا ہے، تو پھر یہ ہمیں کیسے نہیں جلائے گی؟ الغرض وہ لوگ بحث میں پڑ گئے اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر کوئی توجہ نہ دی۔ تب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مبارک آگ میں ڈال دیا۔ آتش پرست یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کے ہاتھ کو آگ نے نہیں جلایا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے انہیں واضح نصیحت فرمائی تو وہ سب کے سب تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ جب اجودن تشریف لائے تو آپ کی بزرگی اور کرامات کا شہرہ ہر جگہ ہو چکا تھا۔ چاروں طرف سے بڑے بڑے غیر مسلم جوگی آپ کی آزمائش کے لیے آتے تھے۔ ایک جوگی اجودن میں بھی مقیم تھا اور وہاں کے لوگ بکثرت اس کے معتقد تھے۔ یہ ہندو جوگی اپنے طریقے کے مطابق جوگ کی بہت سی مشقیں کر چکا تھا اور یہ حبس دم میں بھی ماہر تھا۔ اس کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار گائے کا دودھ پیتا تھا۔ اس کے بے شمار معتقدین 8ویں دن اس کے لیے دودھ لاتے تھے اور وہ شخص اتنی مشق بہم تک پہنچ چکا تھا کہ جس قدر دودھ آتا تھا سب پی جاتا تھا۔ اس کے بہت سے چیلے اور شاگرد بھی اس کے پاس رہتے تھے۔ جوگ میں وہ اگرچہ بہت کچھ حاصل کر چکا تھا مگر وہ اس سے مطمئن نہیں تھا اور کسی ایسے استاد کا متلاشی تھا جو اسے اور کچھ کمالات سکھائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کا اسے علم ہوا تو ایک دن وہ اپنے تمام شاگردوں اور چیلوں کی جماعت ہمراہ لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دل میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامت کا ایک امتحان یہ مقرر کیا کہ اگر حضرت کامل ہیں تو میرے کانوں سے سونے کی مدریاں خود بخود نکل کر گر پڑیں گی۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پر فضل الہی سے اس کے دل کا حال منکشف ہو گیا۔ آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو فوراً اس کے دونوں کانوں کی مدریاں نکل کر زمین پر گر گئیں۔ پہلے امتحان میں یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت اب اس میں ہے کہ یہ مدریاں یہیں پیوند زمین ہوں اور تخم کی طرح پھوٹ آئیں، اس کے بعد ان میں سے شاخیں بھی نکل آئیں۔ خدا کے فضل سے حضرت کو یہ خیال بھی معلوم ہو گیا، چنانچہ مدریاں زمین میں دھنس گئیں
اور آن کی آن میں وہاں پودے اگائے اور ان میں سے شاخیں نکل آئیں۔ ان دونوں امتحانات کے بعد وہ جوگی آپ کا معتقد ہو گیا، اور جس منزل میں وہ خود تھا اس سے آگے کی دریافت کے ارادے سے اس نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں ایک امتحان اور لینا چاہتا ہوں، میں خود غائب ہوتا ہوں، آپ مجھے تلاش کر کے لے آئیں، پھر میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر چت لیٹ گیا اور حب سے دم کی مشق کے ذریعے اس نے اپنی روح جسم سے نکال دی۔ روح پرواز کرنے لگ گئی۔ آپ نے فوراً مراقبہ کیا تو دیکھا کہ جوگی کی روح عالم ملکوت کی سیر کر چکی تھی۔ آپ نے فوراً اس کی روح کو روک لیا اور اس روح سے فرمایا، بس اب اور آگے بڑھنے کی جرت نہ کر، یہاں تک تیری رسائی صرف اس وجہ سے ہو سکی کہ تجھے حق کی تلاش ہے، اس مقام سے آگے بڑھنے کی اجازت صرف اہل ایمان کو ہے، اور وہ چیز جو تجھے حاصل نہیں مناسب یہی ہے کہ واپس لوٹ آ۔ یہ سن کر اس کی روح واپس آ گئی۔ روح کے واپس آتے ہی جوگی اٹھ بیٹھا اور ہوش میں آتے ہی آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، اجودن کا قاضی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور مقبولیت دیکھ کر دشمن ہو گیا، مختلف طریقوں سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہنے لگا۔ وہ طرح طرح سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تنگ آ کر اس علاقے سے ترک سکونت اختیار کر جائیں، مگر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات 2 گھنٹے تک طویل سجدوں میں رہتے تھے۔ ایسے عالم میں موسم سرما کی شدت سے بچانے کی غرض سے آپ کے مرید آپ پر گرم کپڑے یا پوستین وغیرہ ڈال دیا کرتے۔ ایک روز جب مرید بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سجدے سے سر اٹھانے کے منتظر تھے تو ایک قلندر اندر داخل ہوا۔ اس نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو سر بسجود دیکھا تو اظہار ناراضگی کیا اور بلند آواز سے ان کی شان میں کلمات بے ادبی کہنے لگا۔ مرید سانس روکے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ قلندر کی بے ادبی اور گستاخی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھائے بغیر فرمایا، کون ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت حاضرین میں شامل تھے۔ باادب ہو کر بولے، حضور آپ کا غلام نظام الدین خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ جو قلندر اندر آیا ہے اس کی کمر میں کیا زنجیر بندھی ہوئی ہے؟ یہ سن کر وہ قلندر اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ مزید گفتگو کی تاب نہ لا سکا اور تیزی سے سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلا۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ شرارت اجودن کے قاضی نے کی تھی۔ اس نے قلندر کو معقول رقم بطور انعام عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا، بشرطی کہ وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا چراغ گل کر دے، مگر وہ قلندر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت کی تاب نہ لا سکا اور فرار ہو گیا۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کے کانوں میں ہاتھی دانت کے سفید حلقے بھی موجود ہیں؟ جواب ملا، بے شک ایسا ہی ہے۔ قلندر اس موقع پر گھبرا گیا مگر اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، نظام الدین، کیا اس کی کمر میں ایک چھری بھی بندھی ہوئی ہے؟ تو پھر اس شخص سے کہو کہ اگر بہتری چاہتا ہے تو یہاں سے چپ چاپ چلا جائے، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب قاضی کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کو حاکم کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہیں اور لوگوں میں بے چینی اور بد امنی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حاکم نے بھی قاضی کی باتوں میں آ کر بابا فرید اور ان کے مریدوں اور لواحقین کو ستانے کا عمل شروع کر دیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تو ان حرکات سے بے پرواہ تھے، مگر آپ کے لواحقین فکر مند ہو گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر سوچنے لگے کہ اگر یہی عمل جاری رہا تو کچھ عرصے بعد ان لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ عزت و آبرو اور جان کی حفاظت کرنا بھی دو بھر ہو جائے گا۔ چنانچہ جب حاکم کی جیرہ دستیاں حد سے بڑھ گئیں تو ایک دن آپ کے صاحبزادے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حاکم کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے مظالم سے زندگی وبال ہو چکی ہے اور اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے ان کی شکایت سنتے رہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا عصا زمین پر دے مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی لمحے حاکم شہر شدید درد شکم میں مبتلا ہو گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے بہترین علاج کیا مگر درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہاں تک کہ اسے احساس ہو گیا کہ اس پر یہ عذاب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے فی الفور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے چلیں۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی مگر حاکم شہر یہ مسافت طے کر کے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اجودن کے قاضی اور دوسرے لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو وہ کام کر رہ گئے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کہ مست اور بے خود تھا بازار سے گزر رہا تھا۔ آگے سے حاکم شہر کی سواری آ رہی تھی۔ ہٹو بچوں کا شور بلند تھا مگر مست و سرشار مرید نے شاہی سواری کی آمد کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ حاکم کے چوبداروں نے اس فقیر کو راستے سے ہٹ جانے کے لیے کہا مگر اس نے ان کی کسی بات پر بھی کان نہیں دھرا۔
اب چوبداروں نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ اسے ادموا کر کے رکھ دیا۔ وہ روتا اور سسکتا ہوا حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا دکھ ہوا۔ انہوں نے فوراً جلال میں آ کر بادشاہ وقت سلطان علاء الدین خلجی کو خط تحریر کیا، جس کا مضمون یہ تھا: علاء الدین خواجہ دہلی، تمہیں بھلائی، نیکی اور بندگان خداوند کی فلاح کی میں نے نصیحت کی تھی، مگر آج تیرے ایک حاکم کے کارندوں نے میرے مرید کو مار مار کر بے حال کر دیا ہے اور اس فقیر کی آنکھوں نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے حاکم کو سزا دے اور کوتاہی نہ کر، ورنہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو جا۔ اگر تو سزا دینے میں ناکام رہا تو حکومت کے لائق نہیں ہوگا۔ سلطان علاء الدین خلجی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا۔ اس نے فوراً مذکورہ حاکم کو قید کر کے پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر جب حاکم کو زنجیروں میں جکڑا ہوا سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے مرید کو مارنے کی تفصیل پوچھی۔ حاکم کہنے لگا، بے شک میرے چوبداروں نے حضرت بو علی قلندر کے مرید کو مارا ہے، مگر اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ چوبداروں نے میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا عمل خود کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تو نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تیرے سپاہی جس وقت مارنے والی نامعقول حرکت کر رہے تھے تو اس وقت دیکھ رہا تھا، تو ان کو روک سکتا تھا، لیکن تیری خاموشی اور تماشا بینی کا صریحاً مطلب یہ ہے کہ تو نے جان بوجھ کر اپنے چوبداروں کو ایسا کرنے دیا۔ اس میں تیری آرزو اور رضامندی باقاعدہ شامل تھی۔ حاکم بادشاہ کے ارادوں کو بھانپ گیا اور رونے لگا کہ میں بے گناہ ہوں۔ سلطان نے کہا، تو میری نظر میں حضرت بو علی قلندر اور ان کے مرید کی نظر میں گناہگار ہے، اور ان کا گناہگار خدا اور اس کے رسول کا بھی گناہگار ہے، اور ایسے گناہگار کو معاف کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ہزاروں منتوں کے باوجود بھی بادشاہ نے حکم دیا کہ اس حاکم شہر کی اتنی ہی پٹائی کی جائے اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کے خاندان کے ہر فرد کو شاہی ملازمت کا نااہل قرار دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ امیر خسرو کی وساطت سے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کا طلبگار ہوا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، سلطان نے انصاف کا بول بالا کیا ہے، ورنہ اس مرید کی آہ و فغاں سے تو عرش بھی لرز گیا تھا۔ اب میں سلطان کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی سلطان کو معاف کر دے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر شدید جذب و سکر کا غلبہ طاری ہو گیا، جس کی بنا پر شریعت کے بہت سے اعمال کی پابندی میں کمی آ گئی، حتیٰ کہ آپ کی نماز تک بھی ترک ہو گئی۔ لوگوں نے اس دور کے ایک بہت بڑے مفتی سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بزرگ صفت انسان ہیں، اس لیے ان کا نماز کو ترک کر دینا اچھا نہیں، لہٰذا آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں تاکہ بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی ضیاء الدین سنامی حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ بو علی، آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بے عیب ذات اللہ کی، اللہ بس باقی ہوس۔ مفتی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، نماز کی ادائیگی ہر حال میں لازم ہے، نماز سے پہلو تہی کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مفتی صاحب، آپ اپنا کام کریں، مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ اب مفتی صاحب کو بڑا غصہ آیا اور وہ بولا کہ تم عجیب آدمی ہو، نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں تھی تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی؟ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مفتی تو مجھے میری حالت پر چھوڑ دے، میں مست الست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں۔ مگر مفتی اصرار کرتا رہا کہ تمہیں نماز تو ہر حال میں پڑھنی پڑے گی۔ یہ باتیں سن کر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جوش اور جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگی، مفتی رسی سے میری کمر باندھ دے، اگر میری کمر بندھی رہی تو میں تیرے کلموں کی تعمیل کروں گا، اور اگر میری کمر آزاد ہو گئی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا، کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں، مجھے اپنی پابندیوں میں مت گھسیٹو۔ اب مفتی ضیاء الدین سنامی نے آپ کی کمر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دی، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بدستور آزاد رہے۔ اس پر مفتی صاحب بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلالی کیفیت میں بولے، بابا میں عاشق ہوں اور عشق میں مبتلا ہوں، تو مجھے کس کی نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہے؟ اگر تو بضد ہے تو میں تیرے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو نیت باندھ فرض نماز کی۔ مفتی صاحب کی خوشی دیدنی تھی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اب مفتی صاحب امام بنے اور حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ مقتدی بن گئے۔ جب نماز شروع ہوئی تو حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کا عالم شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب نے ساری نماز پڑھا دی، مگر حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جوں کے توں کھڑے رہے۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا، بو علی قلندر نماز تو ختم ہو گئی ہے، جبکہ تو ابھی تک نیت باندھے ہوئے کھڑا ہے۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ایک شعر پڑھا،
جس کا مطلب حاضرین کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت تفصیل سے بتائیں کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہیں لے سکے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مفتی کی گھوڑی نے بچہ دیا ہے، اور جہاں مفتی کے گھر گھوڑی اور بچہ موجود ہے وہاں گندم رکھنے والی کنواں نما جگہ بنی ہوئی ہے، لہٰذا ساری نماز میں مفتی کے دل و دماغ پر اس فکر کا ڈیرا جمع رہا کہ کہیں گھوڑی کا بچہ گندم والے کنویں میں نہ گر جائے۔ میں تو ایسی نماز کا قائل نہیں ہوں، میں اپنے حواس سے بیگانہ ہوں اور ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں، میں خاموش رہتا ہوں کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر مفتی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اور وہاں سے چل بنے۔ پھر اس شرمندگی کے انتقام کے طور پر مفتی ضیاء الدین سنامی نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ترک صلاۃ پر ایک تحریر تیار کی تاکہ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو نماز چھوڑنے کے الزام میں سزا مل سکے۔ اس معذر نامے میں یہ بات تحریر کی گئی کہ شرف الدین المعروف ابو علی قلندر عالم و فاضل شخص ہے اور دہلی میں 40 سال تک واعظ و نصیحت اور درس و تدریس اور علمی مشاغل میں مصروف رہا ہے، مگر اپنے وطن پانی پت میں آ کر علوم ظاہری سے دور ہو کر عالموں اور فاضلوں سے متنفر ہو گیا ہے۔ اب ابو علی قلندر متاع شریعت سے تہی دست ہو چکا ہے، لہٰذا یہ سزا کا حقدار ہے۔ اس معذر نامے پر مفتی ضیاء الدین سنامی کے علاوہ دیگر مفتیان متین کے بھی دستخط تھے۔ جب یہ معذر نامہ خواجہ علی انصاری کے پاس آخری تصدیق کے لیے پہنچا تو انہوں نے یہ کاغذ پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر مفتی ضیاء الدین نے غصے میں آ کر خواجہ علی انصاری پر دعویٰ دائر کر دیا۔ جب عدالت میں خواجہ علی انصاری پیش ہوئے تو معذر نامہ پھاڑنے کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا، نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت جاؤ، اور فرمایا جب حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے حواس میں ہی نہیں تو وہ شرعی پابندیوں کے کیوں کر متحمل ہو سکتے ہیں۔ اس پر مفتی ضیاء الدین سنامی کی تشفی ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت شیخ جلال الدین حضرت شیخ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو تشریف لے گئے تو انہوں نے راستے میں ایک خوفناک شیر دیکھ کر کہا، اے شیر، یہ عاشقان الہی کا مقام ہے، یہاں تیرا کیا کام ہے؟ شیر یہ سن کر حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کی طرف روانہ ہوا۔ شیخ جلال الدین بھی شیر کے پیچھے پیچھے حضرت کے حجرے کی جانب بڑھے۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ 4 اور شیر بھی حضرت کے حجرے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیخ جلال الدین کو کسی قدر دہشت معلوم ہوئی، مگر چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، تم ہمارے رازدانوں میں سے ہو، آؤ تمہیں شیروں کا تماشا دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو علی شاہ قلندر اور حضرت شیخ جلال الدین نے دیکھا کہ 4 شیر آپس میں کھیل کود رہے ہیں، لیکن جب ان شیروں نے حضرت ابو علی قلندر اور شیخ جلال الدین کو دیکھا تو ان کے قدموں میں پالتو بلیوں کی طرح لوٹنے لگے۔